تذکرۃ الاولیاء میں مرقوم ہے کہ حلاج کے کان ناک کاٹ دیے گئے، اس کے آخری کلام کے بعد اس کی زبان کاٹ دی گئی، پھر نماز شام کے وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک اور روایت جو کچھ یوں ہے کہ حلاج نے اپنے دونوں کٹے ہوئے خون آلود بازو اپنے چہرے پر ملے، ان کا چہرہ خون سے دہکنے لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کہنے لگے میرے جسم کا بہت خون بہہ چکا ہے جس سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا ہوگا۔ میں نے اپنے چہرے کو سرخ اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں میرا چہرہ کسی ڈر یا خوف سے پیلا پڑ گیا ہو۔ پھر لوگوں نے سوال کیا آپ نے چہرہ تو سرخ کر لیا مگر اپنی کلائیوں کو خون سے تر کیوں کیا؟ جواب دیا گیا وضو کے لیے۔ عشق میں 2 رکعت کی نماز ہے جس کا وضو صرف خون سے ہی ہوتا ہے۔ جب منصور کے ہاتھ پاؤں بازو کاٹے جا چکے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھی، جلاد نے ان کی زبان کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو منصور نے کہا ٹھہرو میں ایک بات کہہ لوں، پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بولے یا الہی اس تکلیف پر جو یہ مجھ پر تیرے لیے روا رکھے ہیں انہیں محروم نہ رکھنا، میں تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہوں۔ اب جلاد نے حامد کے کہنے پر اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ساتھ ہی حلاج نے یہ کلمات ادا کیے واجد کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایک ہو جائے، میں تیرے دیدار کو آ رہا ہوں۔ حلاج کا کٹا ہوا سر نیچے آ گرا، اس کے جسم کو تیل سے تر کر دیا گیا اور پھر آگ لگا کر خاکستر کو ایک مینار سے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ علامہ حضرت زکریا قزوینی لکھتے ہیں جب انہیں پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے ایک حاجب کو بلایا اور کہا کہ جب مجھے جلایا جانے لگے تو دجلہ کا پانی چڑھنا شروع ہو جائے گا اور قریب ہوگا کہ پانی بغداد کو غرق کر دے۔ جب تم یہ منظر دیکھو تو میری رات پانی میں ڈال دینا تاکہ پانی ساکت ہو جائے۔ جب انہیں پھانسی دی گئی اور جلایا گیا تو دجلہ میں طغیانی آ گئی، حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بغداد غرق ہو جائے گا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ منصور حلاج نے اس بارے میں کچھ کہا تھا؟ غالب نے کہا ہاں امیر المومنین، اس نے اس طرح کہا تھا۔ تب اس نے حکم دیا تھا جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کرو۔ پھر انہوں نے راکھ پانی میں پھینک دی، پانی کی سطح پر وہ راکھ اس طرح اکٹھی ہو گئی کہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا اور پانی ساکت ہو گیا۔ 309 ہجری کی بات ہے۔ موت سے عین پہلے منصور حلاج نے آخری بات یہ کہی اے رب اگر تو ان لوگوں کو بھی وہی کچھ دکھا دیتا جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے کبھی سزا نہ دیتے، اور اگر مجھ سے وہ چیز چھپا لیتا جو ان سے چھپا رکھی ہے تو میں کبھی انا الحق کا نعرہ نہ لگاتا۔ اے اللہ میرے قاتلوں کو معاف کر دے، واللہ عالم۔ شہید محبت حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ 858 ایران کے شہر طور میں پیدا ہوئے۔ والد کپڑا بنتے تھے جن کی وجہ سے نسبت حلاج پڑ گئی۔ 12 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ بچپن ہی سے آیات کے باطنی معنی تلاش کرنے کے شوق تھا۔ 12 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ 874 16 برس کی عمر میں تعلیم مکمل کر لی جس میں صرف و نحو، قرآن اور تفسیر شامل تھے، اور تستر چلے گئے جہاں سہیل تستری کے حلقے ارداد میں شمولیت اختیار کر لی جن کی تعلیمات نے ان کی زندگی پر گہرے اثرات کیے۔ 876 اس زمانے کے تصوف کے ایک اہم مرکز بصرے چلے گئے اور وہاں عمرو المکی کی سلسلہ طریقت میں شامل ہو گئے۔ 878 ابو ایوب العاق کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بعد میں عمرو المکی ان کے مخالف ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بغداد چلے گئے جہاں ان کی مشہور صوفی بزرگ جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی۔ 897 دوسرا حج کرنے کے بعد بحری جہاز کے ذریعے ہندوستان کا سفر اختیار کیا جس کے دوران ہندو مت اور بدھ مت کے پیروکار سے واسطہ پڑا۔ ہندوستان میں انہوں نے ملتان اور منصورہ کا سفر کیا۔ بغداد واپسی پر جادو، افسوس رازی اور جنات سے رابطے کے الزامات لگے۔ گلیوں بازاروں میں والہانہ انداز میں شعر پڑھتے اور خدا سے عشق کا اظہار کرتے۔ خود کھانا کھانے کے بجائے اپنے سیاہ رنگ کے کتے کو کھلایا کرتے جس کو وہ اپنا نفس کہا کرتے تھے۔ اس دوران ایک دن صوفی بزرگ شبلی کے دروازے پر دستک دی۔ جب شبلی نے پوچھا کون ہے تو جواب میں مشہور فقرہ کہا انا الحق۔
1913 گرفتار کر لیا گیا اور 9 برس تک نظر بند رکھا گیا۔ نظر بندی کے دوران کتاب التواسین مکمل کی۔ آخری بار سوخ وزیر حامد العباس کی ایما پر مقدمہ چلایا گیا۔ قاضی ابو عمر ابن یوسف نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ تمہارا خون بہانا جائز ہے۔ 25 مارچ 922 کی رات کو قید خانے میں ابن خفیف آ کر ملے۔ پوچھا عشق کیا ہے؟ حلاج نے جواب دیا کل خود دیکھ لینا۔ 26 مارچ 922 پہلے ان کو سولی دی گئی، پھر ان کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر پیر کاٹے گئے اور آخر میں سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی اور راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی گئی۔ چڑھا منصور سولی پر جو واقف تھا وہی دلبر، ارے ملا جنازہ پڑھ میں جانوں میرا خدا جانے۔ جب منصور رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ حق بین نے اس حقیقت کو پہچان لیا، اللہ کل شیء ما خلا باطل، اللہ کی ذات کے سوا ہر شے باطل ہے اور ذات الہی حق ہے، تو وہ اپنے نام تک کو بھول گئے۔ لہٰذا جب ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو جواب دیا میں حق ہوں۔ منتہا میں ہے کہ محبت کے صدق 3 چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ محب محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے، اس کی مجلس کو تمام مجالس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کی رضا کو اوروں کی رضا پر ترجیح دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق پردہ دری کرنے والا اور رازوں کو افشا کرنے والا ہے، اور وجد ذکر کی شیرنی کے وقت روح کا غلبہ شوق کا بار اٹھانے سے عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وجد کی حالت میں انسان کا کوئی عضو بھی کاٹ دیا جائے تو اسے محسوس تک نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی۔ دوستو، ہم نگاہوں کا کہنا مانتے ہیں، جن کی طرف پاک نگاہیں اٹھ جاتی ہیں وہ کہیں بھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ جیسے سیاہ ریشم پر سفید رنگ نہیں چڑھتا اور جیسا کہ کوا سفید نہیں ہوتے۔ شاہ حسین وہ شہید ہوتے ہیں جو محبوب کی خاطر قربان ہو جاتے ہیں۔ حاکم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہے اہل جنوں کی تدبیریں۔ عبادت کے بھروسے پر عبث ہے عمر کا کھونا، بجز فضل خدا ممکن نہیں ہے اولیاء ہونا۔ نہ مقام گفتگو ہے نہ محل جستجو ہے، نہ وہاں حواس پہنچی نہ خرد کو ہے رسائی۔ خرد مذہب عشق کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، سو مذہب عشق کے معاملات سے حیران ہو جاتی ہے، اگرچہ خرد اور تو سب مذاہب کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جو دنیا کو پہچان لے گا وہ زاہد ہو جائے گا، اور جو اللہ کو پہچان لے گا وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا، اور جو اپنے ہی کو نہ پہچانے گا وہ تو زبردست غرور اور دھوکے میں مبتلا رہے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔